نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله مثل الحي والميت او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم و مکرم عزیز دوست احباب، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پیارے اللہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے آنے کی توفیق عطا فرمایا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے سے دو نعمتیں ملتی ہیں۔ کتنی نعمتیں ملتی ہیں؟ دو نعمت، زور سے بولو، کتنی ملتی ہے؟ ایک تو جو نعمت کا ہم لوگ شکر ادا کریں وہ نعمت ہماری زندگی میں باقی رہتی ہے، اور نمبر دو پر جو نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں نسلوں میں وہ نعمت اللہ تعالیٰ باقی رکھتے ہیں۔ جو نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ نے اپنے گھر میں بلائے، ہم اس قابل نہیں ہیں، ہماری اپنی تنہائیاں، ہمارے اپنے گناہ، ہمارے اپنی سینے کی زوریاں، آنکھوں کی چوریاں ایسا کہتی ہے کہ تو اللہ کے دربار میں آنے کا قابل نہیں ہے، سرابر ناپاک ہے، گناہوں میں گھیرا ہوا ہے۔ اللہ کے دربار میں پاک فرشتے آتے ہیں، پاک مخلوق آتی ہیں، لیکن دل کی گندگی ہماری، آنکھوں کی گندگی ہماری، ہماری تنہائیاں گندی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے سارے آیت پہ پردہ ڈال کر ہم کو ادب کے ساتھ میں نہلا دھلا کر، کپڑے پہنا کر، خوشبو لگا کر کون بلایا ہے؟ زور سے بولیے آپ حضرات، اللہ کون بلایا ہے؟ بھائی جوان ادھر آ جائیے، یہاں آ جائیے، سامنے آ جائیے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارا آنا۔ اب دیکھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ موقع محل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو کچھ دینے کے لیے بلایا ہے تو انشاءاللہ لے کے جائیں گے نہیں انشاءاللہ۔ جو سچی طلب اور طلب کے ساتھ میں اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ کبھی اس کو محروم نہیں کرتے۔ مانگنے والوں کو ملتا ہے، جو نہیں مانگتا اس کو نہیں ملتا۔ مانگنے والی ذات کون چلے گئی؟ سب سے بڑی ذات وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اختیار کرے ہوئے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں لے کر آئے تھے۔ وہ کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھنا چاہیے جمعہ کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کام کرتے تھے، وہی کام انشاءاللہ اس نیت سے کریں گے جو نیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ جمعہ کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ پہلے غسل فرماتے تھے۔ غسل کرنا کیا ہے؟ جمعہ کے دن سنت ہے، بعض علماء کہتے ہیں واجب ہے۔ جمعہ کے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں میں سب میں اچھا کپڑا پہنتے تھے، سفید لباس پہننے کا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ جمعہ کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم سفید لباس پہننے کا اہتمام کرتے تھے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعہ کے روز خاص طور سے خوشبو لگاتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعہ کے دن معمول تھا کہ آپ مسجد میں پیدل آتے تھے، اپنے گھر سے با طہارت ہو کے آتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا تھی کہ میرے امتی جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جائے، صفوں کو پھاند کر آنا یہ خلاف سنت ہے، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جمعہ کے دن خاص طور سے سورہ کہف پڑھنے کی تلاوت کرتے تھے، اور کہتے تھے دیکھو جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کے گناہ اس کے پچھلے جمعہ سے لے کے اس جمعہ تک سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور آئندہ جمعہ تک وہ اللہ کی امان میں آ جائیں گا سورہ کہف پڑھنے کی برکت سے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے سورہ کہف کی جو 10 آخری آیتیں پڑھ لینا اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اس کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ دور دجالیت ہے، یہ دور فتنوں والا دور ہے، اس سے بچنے کے لیے نہ کوئی گولی بارود کی ضرورت ہے۔ اگر دجال سے ہم کو مقابلہ کرنا ہے، اس کے فتنوں سے بچنا ہے اور اپنی اولاد کو بچانا ہے، ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے اپنی زندگی کے اندر سورہ کہف کی 10 آخری آیتیں پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ ارے کریں گے انشاءاللہ، زور سے بولو انشاءاللہ بولو، اتنا ٹھنڈا انشاءاللہ بولو گے تو عمل کی توفیق ہوتی نہیں ہے۔ یہ دین تو طلب والوں کے لیے ہے، دین کا ہر عمل وہ طلب اور طلب والوں کے لیے، بے طلبوں کو دین نہ آتا ہے نہ توفیق ملتی ہے، چاہے وہ نبی کا چاچا ہو، نبی کی بیوی ہو، نبی کی اولاد ہو، لیکن دل میں طلب نہیں ہے، اللہ سے مانگتے نہیں ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو سنتیں اختیار کر کے چلے گئے اللہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ جب تک اس طرح کے الفاظ بندہ اپنے اللہ کو نہیں بولتا ہے، یاد رکھنا چاہیے مسلمانوں آج تمہارے اندر جو بدیلی ہے، تم نے اللہ کا دین اللہ سے مانگنا بھول گئے۔ اس میں ہاتھ اٹھا کے ہم کو اگر کوئی بول دے یعنی کہ بتا دے اس پورے مہینے میں کون مانگا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کا اہتمام کرتے تھے، اللہ مجھے تہجد پڑھنے کی توفیق دے دیجئے۔ مسلمانوں تمہارا تعلق اللہ سے جب سے کمزور ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہٹ گیا، تم جھاگ سمندر کے جھاگ کے مانند ہو، ایک کافر تم پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ایک زمانہ تھا اللہ اکبر کبیرہ،
313 ہوتے تھے، ہزاروں کا مقابلہ کرتے تھے. آج تم سمندر کے جھاگ کے مارے دو. تمہارا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اللہ کو دین کو مانگنا، اور تمہارا تعلق آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے سے ہٹ گیا، ٹوٹ گیا، کٹ گیا. اللہ کے رسول کی سنتوں کو ماننے والا جو معمول تھا صحابہ کرام کا، وہ تم نے چھوڑ دیے. اب تم سمندر کے جھاگ کے مانند ہو، گاجر مولی کی طرح کٹ رہے ہو. بیٹے نہیں بھاگ رہے، تمہارے اولادیں نہیں بھاگ رہی ہے، غیروں کے ساتھ میں تمہاری بیٹیاں بھاگ رہی ہے. کیا دیکھنا چاہتے ہو آپ؟ کس کو پرکھنا چاہتے ہو آپ؟ بیٹیاں، ایک بزرگ کہنے لگے بیٹیاں نہیں بھاگ رہی ہے بلکہ ایمان والوں کی نسلیں بھاگ رہی ہے. یاد رکھیے، ہم لوگ جمعہ کی نماز کے لیے آئے ہیں، اللہ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیے ایمان والوں، تم مسلمانی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہو، اللہ پہ تم احسان نہیں کر رہے ہو. اللہ تو خود بولتے ہیں وَإِن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالُكُمْ، اگر تم میرے دین کی پیروی نہیں کرو گے، مجھ سے میرا دین مانگو گے نہیں، میرے نبی کی سنتیں مانگو گے نہیں، یاد رکھنا میں تم کو بدل کے رکھ دوں گا اور ایسی قوم کو لا کے کھڑے کروں گا جو اس کی ماں کے پیٹ سے لے کے 70 سال کا بوڑھا کفر میں گزارے گا. میں اس کو ایمان کی توفیق دوں گا اور وہ 100 مسجدوں کو بنانے والا بن جائے گا. آج بھی مثالیں ہیں. اس لیے ہمیں سے ہر ایک کو چاہیے موقع محل کے اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت اختیار کرتے تھے، لوگوں وہ دین ہے، لوگوں وہ دین ہے، لوگوں وہ دین ہے، سنت دین ہے، سنت دین ہے، سنت دین ہے، سنت دین ہے. سنتوں کو چھوڑ کے زندگی گزارو گے، وہ زندگی کافر والی ہے، یہودی والی ہے، نصرانی والی ہے. ایمان والا بغیر سنتوں کے رہتا ہی نہیں ہے. دیکھتا ہے کھانا کھانے سے پہلے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا کھاتے تھے، دیکھتا ہے سونے سے پہلے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سوتے تھے، دیکھتا ہے کپڑا پہننے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون سا لباس پہنتے تھے، کیا ان کو کون سا لباس اچھا لگتا تھا، کون سا رنگ ان کو پسند تھا. دیکھتے تھے داڑھی منوانے سے پہلے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ کتنی داڑھی تھی اور میری داڑھی کتنی ہے. لوگوں تم سنتیں چھوڑو گے، آنے والی نسلیں تمہارا دین چھوڑ دیں گی. بے دینی اسی وجہ سے آتی ہے کہ زندگیوں کے اندر سنتوں کی طلب، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ حاصل کرنے کا طلب، وہ طلب ختم ہو جاتی ہے. اس زندگی سے، اس گھر سے، اس خاندان سے دین رسوا ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے. پڑوس ملک کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، اللہ ان کو اچھا رکھے، ان کی صحت میں خوب برکت دے. کہنے لگے میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں زیارت کی، میں دیکھ رہا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور سے خون بہ رہا ہے. کیا بہ رہا ہے؟ زور سے بولیے آپ حضرات، زور سے بولیے تاکہ سمجھ میں آ جائے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. زندگی میں تھے یہودی پریشان کرتے تھے، زہر کھلاتے تھے، کفار پریشان کرتے تھے، تڑپاتے تھے، پتھریں مارتے تھے. آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں ہے، وہاں بھی امت کے لیے تڑپ رہے، رو رہے. وہ عالم دین کہہ رہے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے انور سے میں دیکھ رہا ہوں خون بہ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، خون بہ رہا ہے. میں نے برجستہ کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم مبارک سے خون کیسا، خون کیسا. کہنے لگے آج جمعہ کا دن ہے، میرے کئی امتیوں نے اپنے چہرے پہ وسطرا گھمائے. ارے ان سے کہہ دو تم اپنے چہروں پہ وسطرا نہیں گھماتے ہو، بلکہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پہ وسطرا گھماتے ہو. اس کا خون بہ رہا ہے میرے. ایک مٹھ داڑھی رکھنا، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے. کیا ہے بولو، زور سے بولو، کیا ہے، کیا واجب ہے؟ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے، اس کے مسلمان ہونے میں شک ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن غسل کرتے تھے، اچھے اور صاف کپڑے پہنتے تھے، مسجد میں جلد جانے کی فکر کرتے تھے، مسجد میں پیدل آتے تھے، سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، سورہ کہف کی 10 آخری آیتیں پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے، سرما لگاتے تھے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بولتے تھے اگر تم کو دجال سے بچنا ہے، دجالی پروپیگنڈے سے بچنا ہے، نہ تم کو میزائل کام آئیں گا، نہ تمہاری پالیسی کام آئیں گی، بس تم کو سورہ کہف کی 10 آخری آیتیں کام آئیں گے. لیکن دیکھیے اگر کوئی ہاتھ اٹھا کے بتا دے رمضان شریف سے لے کے اب تک کتنے جمعہ چلے گئے میں نے سورہ کہف کی 10 آخری آیتیں پڑھا نہیں پڑھا ہوں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا اللہ کا بندہ. اکثروں کا حال وہی ہے، غفلت والی زندگی. اللہ تعالیٰ موقع محل کے اعتبار سے ہم کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بمبئی کا واقعہ ہے، لڑکی بھاگ گئی، پکڑ کے لے کر آئے. دادا نیک ایمان والے، اللہ اکبر، اتنی بڑی داڑھی، نانا نیک داڑھی اتنی بڑی، بیٹی سے پولیس والوں کے سامنے کہہ رہے ہیں بیٹی اس کی لاش رکھ دے، یہ لگایا ہونا داڑھی ہے، محمد کی سنت ہے، بیٹی اس کو دیکھنا. ایک مرتبہ کہہ دے کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، بیٹا ہم تم کو بہت اچھا سکھائیں گے، بڑے کالج میں بھیجیں گے. کہنے لگی دادا نانا سنو سنو ایمان والو، کہنے لگی تمہارے چہرے پہ داڑھی ہے، تمہارے چہرے پہ محمد ہے، لیکن تمہارے دل میں محمد نہیں ہے، تمہارے دل میں محمد نہیں ہے. تم داڑھی دکھاتے ہو، تمہاری اپنی زندگی اور سنتوں سے خالی ہے. کبھی تم نے گھر میں سنتوں کا مذاکرہ کرے ابا دادا جان؟ کبھی تم نے اپنے گھر میں کبھی پردے کا اہتمام کے اوپر کچھ بات کرے ہم سے؟ ہم کالج میں پڑھتے تھے، کھلے برقعے کے ساتھ میں جاتے تھے، کبھی آپ نے روکے؟
کہنے لگی بیٹی غلطی ہوگی اللہ کے لیے معاف کر دے، لیکن آج داڑھی کی لاج رکھ دے، کہنے لگی میں اسی داڑھی کی وجہ سے دین چھوڑ رہی ہوں۔ یہ وقت آئیں گے لوگوں، صرف آنکھ کھولو، سنتیں سیکھو، سنتوں کو مذاکرہ اپنے گھر میں کرو، ورنہ یاد رکھو تم مسلمانی کی حالت میں اللہ تم کو اچھا رکھے لیکن آنے والی نسلیں تمہاری کافر نہ بن جائے۔ اللہ اکبر کہتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ جمعہ کے دن غسل کرنا سنت ہے۔ یہ سنتوں کو جب دیکھتے ہیں تو ایسا سمجھ میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن موت کو یاد کرنے والا دن ہے۔ غسل کرنا، اچھے کپڑے پہننا، مسجد میں جلدی آنا، مسجد میں 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرنا، یہ ساری باتیں کہلاتا ہے کہ جمعہ کا دن موت کو یاد کرنے والا دن ہے۔ جمعہ کے دن اپنے آپ کو چارج کر کے ہفتہ بھر اللہ کی یاد میں گزارنے والا دن ہے۔ علماء کہتے ہیں جمعہ کے دن غسل کرنا اس لیے سنت ہے کہ تم تھوڑی دیر سوچ لو، اللہ میں اپنے اختیار سے آج غسل کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا لوگ مجھے غسل کرائیں گے، وہ وقت آنے سے پہلے اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یہ ہے غسل۔ اللہ میں آج اپنے اختیار سے سنت ہے غسل کرنا کر رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ لوگ مجھے غسل کرائیں گے، اللہ وہ وقت آنے سے پہلے مجھے توبہ غسل عطا فرما دیجئے تاکہ میں ادھر پانی سے ظاہر کو صاف کر لوں اور آپ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اپنے دل کو پاک کر لوں۔ جمعہ کے دن اچھے اور صاف کپڑے پہننا یہ سنت ہے، تو بولے، اپنے دل میں بولے، من میں سوچے اللہ میں اپنی اختیار سے آج صاف و ستھرے کپڑے پہن رہا ہوں، ایک وقت آئے گا کہ لوگ مجھے بغیر سلا ہوا کپڑا کفن پہنائیں گے، اللہ وہ وقت آنے سے پہلے مجھے تقویٰ کا لباس عطا فرما دیجئے۔ جب تک چپکے اللہ سے باتیں نہیں کرو گے، چپکے اپنے اللہ سے مانگو گے نہیں، تب تک یہ دین تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ موقع محل کے اعتبار سے ہم میں سے ہر ایک کو چھوٹی بڑی ساری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بولو زور سے۔ لوگ یہ تو سنتیں ہو گئی، لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ دل دھڑک رہا ہے، بعضوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے پڑوس میں کسی کا انتقال ہوا تو ان کا دل دھڑک رہا ہے، بے چینی والا ماحول ہے، اللہ والے اس کے بارے میں کچھ ذکر بول رہے ہیں جو یہ ذکر کرنے کا اہتمام کرے گا۔ اور بعضوں کی شکایتیں ہیں اذان سننے کے بعد نماز پڑھنا اچھا لگتا نہیں ہے، دل مانتا نہیں ہے، نفس موٹا ہو گیا، دیر رات تک موبائل میں لگے رہنا بہت اچھا لگتا ہے لیکن فجر کی نماز پڑھنا بڑا مشکل لگتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمارا نفس بڑا شرکس ہو گیا، ہمارا نفس بڑا موٹا ہو گیا، ہمارا نفس بڑا باغی ہو گیا۔ اس نفس کو مارنے کے لیے علماء اکرام کہتے ہیں جو سونے سے پہلے یہ عمل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے نفس کی شرکشی کو ختم فرمائیں گے، اس کے نفس کی چال بازی کو ختم فرمائیں گے، اس کے نفس کی مکاریت کو ختم فرمائیں گے، اس کے نفس کو اللہ کا مطیع و فرما بردار بنائیں گے۔ وہ الفاظ ہے، وہ ذکر ہے، یا ممیتو، بولو زور سے، یا ممیتو، اے موت دینے والے اللہ میری نفس کی شرکسی کو ختم فرما، میرے نفس کو آپ کے حوالے فرما، میرے نفس کی شرکسی کو ختم فرما کر اس کو اطاعت گزار بنا۔ جب تک ہم اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے 120 مرتبہ سونے سے پہلے یا مومی تو پڑھنے کا اہتمام نہیں کرو گے، یاد رکھنا ابھی جیسی غفلت ہے، ابھی جیسی گانوں پکچروں کی ہم کو عادت ہو گئی، ابھی جیسے ہم نامحرموں کو دیکھنے والے بن گئے، ابھی جیسا ہم لوگ نامحرموں کے پیچھے لگ گئے، ابھی جیسا ہم لوگوں کے گھروں سے بے برکتی ہو گئی، اسی طرح اسی حالت میں کہ اللہ نہ کرے ہماری موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، آمین بولو زور سے آمین بولیے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یا مومی تو 120 مرتبہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے پڑھیں گے انشاءاللہ، سونے سے پہلے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کیا پڑھیں گے؟